میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر کے یہ فرمایا کہ موسیٰ شکر کرو۔ شکر کرو کہ میں نے تمہیں چھانٹا ہے اپنے بندوں میں سے اپنی نبوت کے لیے، کہ میں نے تمہیں نبوت دی، تم کو کتاب دی، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ ہاں، تو ہم کو شکر کرنا چاہیے، ہم کو شکر کرنا چاہیے۔ انصار مدینہ سے بھی حضور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم انصار، تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے مدینے میں، ہاں برسوں سے تمہاری زندگیاں دشمنی میں کٹتی تھی، مار کاٹ، ہاں عزت بھی ہوا میں اور ہر چیز ہوا میں، بربادی میں۔ تم تو ایسے تھے، بگڑتے بگڑتے دوزخ کے کنارے پر چلے گئے تھے۔ ایک اور پھر کہ اللہ نے کہا کہ میں تم کو وہاں سے لایا ہوں واپس، ہاں تو تم ہمارا احسان یاد کرو۔ یہ کہا، یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میرا احسان یاد کرو، ورنہ تم تو ہلاک ہو گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے شکر کے لیے کہا، ان سے بھی یہی کہا، کیوں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے بندوں کو وہ سب سے اونچی ہے، یعنی دین، وہ سب سے اونچی چیز ہے۔ اس لیے اس کی طرف اللہ یکسو کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے دین کے کام کی طرف شکر کر کے یکسو ہو جاؤ، اللہ کا احسان مان کر کے یکسو ہو جاؤ، یہ مطلب ہے۔ کیونکہ آدمی جو کوئی حالات دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے تم کو اس کام پر لگایا ہے، ہم نے تم کو یہ کام دیا ہے، ہم اگلا بھی جانتے ہیں، پچھلا بھی جانتے ہیں، میں ماضی بھی، اللہ کہتا میں ماضی بھی جانتا ہوں، حال بھی جانتا ہوں، مستقبل بھی جانتا ہوں، میرے سامنے سب زمانے ہیں۔ ہاں، اور پھر کہ میرے ساتھ اپنی قدرت ہے، اس لیے یہ تقاضا ہے اللہ کی طرف سے، نبی ہو امتی ہو، کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر کر کے اپنے کام میں یکسو رہے۔ کیا رہے؟ یکسو رہے، کیونکہ نبیوں پر سب سے زیادہ حالات آتے ہیں، نبیوں پر سب سے زیادہ ہر لائن کے حالات ان پر آتے ہیں، ایک لائن کے نہیں، ہر لائن کے۔ ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے کہ ہر لائن کے حالات آئے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ بیٹیوں کو لوگوں نے طلاق بھی دی، جن کو بیٹی دی تھی وہ طلاق دی، کتنی بڑی بات ہے۔ بیٹی کو طلاق ہوئی، گھر آئی واپس، معمولی صدمہ نہیں ہے۔ یہاں اور بہت سی چیزیں ہیں سیرت میں حالات کے لحاظ سے نبیوں پر۔ ہاں، حدیثوں میں خود ہے سب سے زیادہ شدید حالات کے انبیاء پر آتے ہیں۔ ہاں، تو ان حالات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو کام میں یکسو کرنا چاہتے ہیں۔ تم یکسو ہو جاؤ، اس لیے کہ جو میں نے تم کو جو نعمت دی وہ سب سے بڑی ہے، وہ سب سے بڑی ہے، تم چھانٹا ہے تم کو۔ تو اسے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے اس کام کے لیے چھانٹا ہے، اور بہت مخلوق ہے اللہ کی،
بہت مخلوق ہے، ان میں سے چھانٹا ان کو. جیسے نبیوں کو چھانٹا ہے بنی آدم میں سے، ان کو چھانٹا ہے اللہ نے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ آدم علیہ السلام کو چھانٹا، تو چھٹائی ہوئی ہے، پسند آیا ان کو لے لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ ہم پر بھی، اور جس کو بھی اللہ دین پر لگاوے سمجھو کہ اللہ نے اس پر بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا. کیا احسان کہ اس کو دین دیا. دنیا تو سب کو دیتے ہیں، دشمن کو بھی دیتے ہیں. دنیا دشمن کو دے دیتے ہیں، مال بھی، مرتبہ بھی، سب چیزیں. لیکن دین اس کو دیں گے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اس احسان کے نیچے گویا ہم اس کا بوجھ محسوس کر، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے. اور سب کہاں بھی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ نے احسان کیا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ جب یہ احسان کی طرف سے ذہن خالی ہوگا تو پھر آدمی دوسری چیزوں میں یا پھنس جائے گا، دوسری چیزوں میں متاثر ہوگا. مجھ پر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، وہ سامنے نہیں ہے، پھر دوسری چیزوں میں پھنس گیا، دنیا میں پھنس گیا. یا یہ کہ پھنسا تو نہیں لیکن متاثر ہو گیا. کہ متاثر ہونا برا نہیں ہے، آدمی ہے وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن لائن نہیں بدلنی چاہیے، اپنی لائن نہیں بدلنی چاہیے. اسی پر رہیں اور اپنی ذمہ داری کی فکر کریں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ ہر وقت کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے. جس وقت بھی ذمہ داری پوری ہوگی اس وقت اللہ کی مدد ہوگی، جس وقت ذمہ داری پوری ہوگی اس وقت اللہ کی مدد ہوگی. یہ اصل مسئلہ ہے کہ اللہ کے احسان کا دھیان اور استحضار